آج کا ہمارا ناول ہے ہادہ، جس کی رائٹر ہے نور العین مصطفیٰ۔ یہ اس کی 17 ایپیسوڈ ہے۔ کل جو ہمارا ناول ہے وہ مین پوائنٹ پر ختم ہوا تھا، جہاں حمزہ کے لوگوں نے بندوق تان دی تھی حاتم پر، اور ہمارا ہیرو اکیلے کھڑا ہے حمزہ کے گھر میں۔ دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہوتا ہے۔ تو ناول شروع کرتے ہیں، اور ناول شروع کرنے سے پہلے میری وہی گزارش کہ اگر آپ ناول سن رہے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل سبسکرائب کریں۔ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے آپ کا سبسکرائب، اور آپ جلدی 1000 سبسکرائبر کرا دو میرے، اس کے بعد میں اتنا زور نہیں دوں گی، مطلب میں بولوں گی کہ سبسکرائب کر دوں پر میں اتنا پیچھے نہیں پڑوں گی، تو پلیز چینل سبسکرائب کر دو۔ اور اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کر دیا ہے تو اپنے فرینڈز اور فیملی اور سارے لوگوں سے شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ تو بہت بکواس کی میں نے، اب ہم لوگ ناول شروع کرتے ہیں۔ سرخ اینٹوں کے اس قدیم حویلی والے باغ میں اس وقت کثیر تعداد میں موجود افراد صرف ایک انسان پر بندوق تانے کھڑے تھے۔ سردار صاحب خاموش کھڑے تھے، اور حمزہ اس انسان کے عین سامنے موجود تھا۔ اس سارے منظر میں اگر کسی کا چہرہ پرسکون تھا تو وہی ایک انسان تھا، جس پر تقریباً 50 لوگوں کی بندوقوں کے نشانے تھے۔ وہاں ایک عجیب سے خوف کی چادر تنی ہوئی تھی، مگر اس ایک انسان کے چہرے پر خوف کا شائبہ تک نہیں تھا، جبکہ اس کے ساتھ کھڑی سیاہ آنکھوں والی لڑکی کا دل کسی انہونی کے تحت دھڑک رہا تھا۔ حاتم کو خطرے میں دیکھ کر اس کے اندر ڈر پھیل گیا تھا۔ ایک خوف نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اسی لمحے اسے شدت سے ادراک ہوا کہ وہ اس ایک انسان کو نہیں کھو سکتی تھی۔ وہ ایک انسان اس کے لیے بہت اہم تھا۔ اس نے حاتم کے ہاتھ میں اپنی گرفت مضبوط کی تو حاتم نے ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ حاتم کے دراز قد کے باعث حافظہ کو سر اٹھا کر دیکھنا پڑتا تھا۔ حافظہ اپنا سر اوپر اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کی آنکھیں ملی، اور حاتم کو اس کی آنکھوں میں خوف نظر آیا۔ وہ خوف ان آدمیوں کا نہیں تھا، وہ خوف حاتم کو کھو دینے کا تھا۔ حاتم نے اس کے ہاتھ کو دبا کر اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ حافظہ کو طلاق دے دو ورنہ مارے جاؤ گے۔ حمزہ اس کی جانب دیکھ کر گھبرایا تھا۔ حاتم نے حمزہ کی جانب بے تاثر چہرے کے ساتھ دیکھا۔ وہاں موجود ہر انسان حاتم کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ سب جاننا چاہتے تھے کہ ASP حمزہ شاہ سے ڈر کر اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا یا پھر حمزہ کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ اسی لمحے کہیں دور سے ڈھول کی آواز سنائی دی۔ حاتم نے حمزہ کو دیکھا اور پھر سردار صاحب کو۔ اب اس کا رخ سجاد شاہ کی جانب تھا۔ سردار صاحب، آپ کی بیٹی کی بارات آ چکی ہے۔ ان کے چہرے پر فکریت تاثرات چھا گئے۔ پھر حاتم حمزہ کی جانب مڑا۔ رخصتی ہو جانے دو، اس کے بعد یہ فیصلہ کر لینا۔ تم بھی یہیں ہو اور میں بھی یہیں ہوں۔ آج میں یہاں سے بغیر فیصلے کے کہیں نہیں جا رہا۔ اس نے آخری جملہ سردار صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر حمزہ کے چہرے پر پرسوچ تاثرات پھیل گئے۔ اس نے شک کی نگاہوں سے حاتم کی جانب دیکھا۔ ڈھول کی آواز نزدیک تیز ہوتی جا رہی تھی۔ سب بندوقیں نیچے کرو اور بارات کے استقبال کی تیاری کرو۔ اس سے پہلے کہ حمزہ کوئی فیصلہ کرتا، سردار صاحب کی گرجدار آواز باغ میں گونج اٹھی۔ ابو نے لمبا سانس بھرا۔ سچ شکر کہ بابا حضور بھی کچھ بولے۔ سب آدمی اپنی اپنی بندوق نیچے کر چکے تھے، مگر حمزہ کے اشارے پر سب وہیں کھڑے رہے۔ حمزہ نے غصے سے حاتم کی طرف دیکھا، جو ایک میز کی جانب بڑھا تھا۔ وہ میز کے قریب رکا اور پھر ایک کرسی پیچھے کی جانب گھسیٹی۔ پھر حافظہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حافظہ کے بیٹھنے کے بعد وہ خود بھی بن بلائے مہمان کی طرح اس کے ساتھ والی کرسی پر براجمان ہو گیا۔ حمزہ اسی منظر کو دیکھ رہا تھا کہ اسے اپنے شانے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ گردن موڑ کر دیکھا تو بابا حضور کھڑے تھے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بارات کے استقبال کی خاطر وہاں سے چل دیے۔ حمزہ کے آدمی ابھی بھی حاتم پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہاں موجود ہر انسان متعجب تھا، کیونکہ حاتم کے چہرے سے اطمینان ایک پل کے لیے بھی رخصت نہیں ہوا تھا۔ وہ انسان موت کے نرغے میں موجود تھا، مگر اس حد تک پرسکون تھا گویا یہ سب اس کے لیے معمول کا کام ہو۔ میں حبور کی دوست ہوں اور اسی نے مجھے مدعو کیا تھا۔ وہ سردار صاحب کی بیٹی ہے۔ حافظہ سر جھکائے دھڑکتے دل کے ساتھ بولی۔ اس کے ساتھ بیٹھے حاتم کے تاثرات کچھ نافہم سے تھے۔ اس نے حافظہ کی بات پر لمبا سانس بھرا اور اس کی جانب دیکھا۔ وہ آپ کو بلانے حمزہ کے ساتھ گھر آئی تھی۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ حافظہ نے چونکتے ہوئے اپنا سر اٹھایا۔ حاتم سمجھتے ہوئے اپنا سر ہلاتا رہا۔ سب کچھ شیشے کی مانند صاف ہو چکا تھا۔ اسے اس قدر عجلت میں ہونے والے نکاح کا سبب اب معلوم پڑ چکا تھا۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا نا؟ اس کی آواز اسے کھونے کے خوف سے کپ کپا اٹھی۔ سارے وقت میں حاتم پہلی دفعہ مسکرایا۔ اس نے حافظہ کی جانب دیکھا۔
خانم آپ بس بازی کو پلٹتا ہوا دیکھیں۔ وہ مسکرا کر سیدھا ہو بیٹھا۔ بارات کے ساتھ آنے والے خواتین اب اندر داخل ہو چکی تھی۔ ان کا استقبال کرتی حبور کا سارا دھیان حاتم کے ساتھ بیٹھی حافہ پر تھا۔ آخر ان کا نکاح کب ہوا تھا اور حافہ نے اسے کیوں نہیں بتایا تھا؟ وہ حائض کی وجہ سے بھی پریشان تھی۔ اس نے صبح اسے یاد دلایا تھا مگر اب تک حائض کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ اسے حائض پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ سبھی خواتین کے اندر آ جانے کے بعد وہ حافہ کی جانب بڑھی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک کیسے ہو گیا تھا؟ وہ دونوں ایک جانب موجود میز پر بیٹھے تھے اور ان سے ذرا فاصلے پر حمزہ کے آدمی تعینات تھے۔ وہ آہستگی سے چلتے ہوئے حافہ کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، وہ آہستگی سے بولی تو حاتم نے سر کی جنبش سے اسے جواب دیا۔ کیا مجھے آپ کی بیگم کے چند منٹ مل سکتے ہیں؟ اس کے سوال پر حاتم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اپنے ساتھ بیٹھی اپنی بیگم کو، حافہ کو اس طرح سے مخاطب کرنے پر اس کی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ پھر اس نے سنجیدہ ہوتے ہوئے حبور کو دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ حبور کو انکار کی توقع نہیں تھی۔ اس کا چہرہ بجھ گیا۔ کیا آپ کو اپنی بیوی پر یقین نہیں ہے؟ اس نے چہرے پر بے چارگی بھری معصومیت سجائی اور حافہ کو دیکھا جو خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ حاتم نے اس سوال پر اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ محترمہ، مجھے آپ کے خاندان پر، پھر اس نے ایک نظر اسلحہ لیس افراد پر ڈالی، اور آپ کے وفادار آدمیوں پر بالکل بھی یقین نہیں ہے۔ آپ کو جو بھی بات کرنی ہے یہیں بیٹھ کے کیجیے۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ دوسری جانب دیکھنے لگا۔ حبور نے منہ بسورا اور حافہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ شوہر نہ ہو گیا، باڈی گارڈ ہو گیا۔ تمہارا نکاح کب ہوا اور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ حافہ کو بازو سے تھامتی ہوئی بولی۔ آواز اس نے مدھم رکھی مگر یہ بات الگ تھی کہ حاتم تک اس کی آواز آسانی سے پہنچ رہی تھی۔ وہ بظاہر ان دونوں سے لا تعلق نظر آ رہا تھا۔ کل شام میں، حافہ اس سے بھی آہستگی سے بولی۔ حاتم ہلکا سا مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سامنے کھڑے آدمیوں کو تعجب ہوا۔ اس کی جان خطرے میں تھی اور یہ صاحب مسکرا رہے تھے۔ حبور کے آنے پر وہ ایک جانب ہو گئے تھے اور مجھے تمہیں بتانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ارد گرد سب لوگوں کو کھانا پروسا جا رہا تھا۔ حبور اس کے مزید نزدیک آئی۔ تمہیں پوری دنیا میں صرف یہی انسان ملا تھا۔ حمزہ اس سے زیادہ ہینڈسم ہے، وہ برا منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی بات پر حافہ نے اسے اپنی آنکھیں دکھائی جبکہ حاتم ہلکا سا کھکھارا۔ حبور چوکنا ہو بیٹھی، گویا اس کا کوئی جرم پکڑ لیا گیا۔ آپ میری بیگم کو میرے خلاف کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ اس کی بات پر حبور نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی اور مدد طلب نگاہوں سے حافہ کی جانب دیکھا۔ فکر نہ کریں، آپ کی بیگم آپ کے خلاف نہیں ہوگی۔ حبور پر ترس کھا کر حافہ بول پڑی۔ اس کی بات پر بیک وقت حبور اور حاتم نے اس کی جانب دیکھا تو وہ جھینپ کر رہ گئی۔ حاتم کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ چھا گئی۔ اگلے ہی لمحے حافہ کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے حبور کا ہاتھ تھاما۔ حمزہ کچھ نہیں کرے گا نا؟ حبور خاموش رہ گئی۔ اس نے ایک نظر سامنے کھڑے آدمیوں کو دیکھا جو حبور کے آنے پر اس جانب نہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ حمزہ سے اچھے کی امید رکھنا اچھی بات نہیں ہے، اور اب تو بات حافہ کی تھی جس کے لیے اس نے حبور پر بھی ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ اسے کیا تسلی دیتی؟ وہ سر جھکا کے رہ گئی۔ حاتم نے حبور کے جھکے سر کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ حاتم نے حافہ کے شانے پر ہاتھ رکھا تو اس نے حاتم کی جانب دیکھا۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ خانم، میں ہوں نا؟ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ حافہ مسکرا دی۔ وہ اس پر آنکھیں بند کر کے بھی اعتبار کر سکتی تھی۔ انہیں دیکھتے ہوئے حبور مسکراتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ میں چلتی ہوں، عائشہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، تم فکر مت کرو۔ وہ حافہ کا شانہ تھپکتی وہاں سے رخصت ہوئی۔ اس کے وہاں سے جاتے ہی بھورے کامدار لباس والی لڑکی نے اس میز کا رخ کیا۔ اس کے قریب پہنچنے پر ان دونوں نے سر اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا۔ ہیرا چبھتی نگاہوں سے حافہ کو تک رہی تھی۔ وہ خاموشی سے حافہ سے 2 کرسیوں کے فاصلے پر جا بیٹھی۔ حاتم بے تاثر نظروں سے، نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا جو اب اپنی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر حافہ کو انہی چبھتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تم حمزہ کو کیسے جانتی ہو؟ حافہ اسے خاموشی سے دیکھنے لگی جس کی آنکھوں میں اسے اپنے لیے حسد دکھائی دے رہا تھا۔ حاتم اس کے سوال پر خاموش رہا۔ میں اسے نہیں جانتی، وہ بے تاثر لہجے میں بولی تو ہیرا کے چہرے پر تمسخر چھایا۔ اس نے طنزیہ انداز میں حافہ کو دیکھا اور پھر اپنا چہرہ جھکا کر تالی بجائی۔ اوہ ریئلی؟ وہ تمہیں پورے گاؤں کے سامنے اپنی سردارنی قرار دیتا ہے مگر تم تو اسے جانتی ہی نہیں۔ واہ! اس کے انداز پر حاتم کے تاثرات سخت ہوتے چلے گئے۔ جبڑے کی نسیں ابھر آئیں۔ اس نے قدرے غصے سے ہیرا کی جانب دیکھا۔ آپ کو جو بھی سوال کرنا ہے جا کر حمزہ سے کیجیے، اور آپ خانم سے اس انداز میں گفتگو نہیں کر سکتی۔ اب مہربانی فرما کر ہمیں اکیلا چھوڑ دیجیے۔
वो सर्द लहजे में बोला, मगर हीरा ने उसकी बात का कोई असर नहीं लिया। वो दोबारा से हाफा की जानिब मुड़ी। अरे वाह, तुम तो बड़ी कमाल किस्म की लड़की हो, दो मर्दों को अपने जाल में। उसकी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि हाफा का हाथ उठा और हीरा के चेहरे पर अपना निशान छोड़ गया। हातिम के तासरात पल भर में ही तब्दील हुए। तनी हुई नसें दफतन पुरसुकून हुई और चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट फैल गई। हीरा अपने चेहरे पर हाथ रखे हाफा को आंखें फाड़े देख रही थी। एक मामूली सी लड़की ने हीरा शाह पर हाथ उठाया था। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, वो गुस्से से कहती खड़ी हुई। हाफा ने उसे सर्द निगाहों से देखा और फिर वो भी उठ खड़ी हुई। अगर आइंदा मेरे किरदार पर बात की तो इससे भी बुरा पेश आऊँगी, वो उसे तंबी करती वापस बैठ गई। हीरा चंद लम्हे खड़ी उसे देखती रही और फिर अपने पाँव पटकती वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद हातिम ने उसे सताइशी निगाहों से देखा। वाह खानम, मैं आपसे मुतासिर हुआ। हाफा ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। इंसान को अपना तहफ़्फ़ुज़ करना आना चाहिए। मैं अपने आप को जिससे बचा सकती हूँ उससे बचा लिया, बाकियों को मुझ पर छोड़ दें। आपका तहफ़्फ़ुज़ मेरा फ़र्ज़ है। उसकी बात पर हाफा मुस्कुरा दी। उसी लम्हे पीछे शोर हुआ तो उन्होंने गर्दन मोड़ कर देखा। दुल्हन को स्टेज पर बिठाया जा रहा था। वो उन्हें तमाम रस्मात करते देखते रहे। हबूर अब दूध पिलाई की रस्म कर रही थी। ब्लड रेड रंग के लहंगे में मलबूस आयशा के चेहरे पर रौनक थी। वो उसके साथ बैठा सफ़ेद शेरवानी में मलबूस अज़मत हबूर से बहस करता दिखाई दे रहा था। बिलाखिर दूध पिलाई की रस्म अपने इख्तिताम को पहुंची और तहाइफ देने का सिलसिला शुरू हुआ। गांव की सभी ख़वातीन नए जोड़े को दुआओं के साथ साथ कुछ न कुछ तोहफ़तन ज़रूर पेश कर रही थी। स्टेज के एक जानिब खड़े हमज़ा की चुभती निगाहें हातिम और हाफा पर ही मरकूज़ थी। उसने हीरा को भी वहाँ जाते देखा था और उसकी खातिर तवाज़े होते भी देखी थी। काफ़ी देर गुजर गई मगर ख़वातीन की तादाद में इजाफा ही होता चला जा रहा था। उसने कोफ्त भरी निगाह सज्जाद शाह पर डाली जो कि अज़मत के साथ वाले सोफ़े पर विराजमान थे। उसका वजूद कोयलों पर लौट रहा था। उसके चेहरे पर रकम गुस्सा वहाँ मौजूद हर इंसान को दिखाई दे रहा था। तहाइफ का सिलसिला ख़त्म हुआ और रुखसती का शोर शुरू हो गया। हबूर अब आयशा के सर पर महरून चादर फैला रही थी। अपनी पुश्त पर गंदम के दाने फेंकते हुए आयशा की आंखें पूर्ण नम थी। बाबा हुजूर और हबूर से मिलते हुए वो रो दी। हमज़ा ने बेतासिर चेहरे के साथ उसके सर पर हाथ रखा। आयशा ने एक नज़र उसे देखा तो वो हल्का सा मुस्कुराया। हाफ और हातिम उन्हीं कुर्सियों पर बैठे ये सारा मंजर देख रहे थे। रुखसती हो चुकी थी तो वहाँ सिर्फ गांव के लोग बाकी बचे थे जो मतज़ब्ज़ब से कभी हातिम की जानिब देख रहे थे तो कभी हमज़ा की तरफ जो बाबा हुजूर और कुछ लोगों के साथ वापस बाग में आ चुका था। हातिम उसे देखता खड़ा हो गया। उसे खड़ा देखकर हमज़ा के आदमी चौकन्ना हुए। हाफा भी खड़ी हो चुकी थी। आप सब लोग जा सकते हैं, बाबा हुजूर ने गांव की ख़वातीन की जानिब इशारा किया तो हातिम धीरे से मुस्कुराते हुए 2 कदम नज़दीक आया और ख़वातीन की जानिब रुख किया। जी नहीं, आप में से कोई भी यहाँ से नहीं जा रहा है। आप सब के सामने यहाँ फ़ैसला होगा। उसकी आवाज़ में एक इत्मीनान था जबकि हाफा का दिल ज़ोर से धड़क रहा था। हातिम ने गर्दन मोड़कर हमज़ा की जानिब देखा और उसके करीब आया। मैंने सुना है कि तलहा ईवान भी आया हुआ है। अगर उसे भी यहाँ बुला लिया जाए तो तुम्हारे लिए आसानी होगी। हमज़ा और बाबा हुजूर की भवें सुकड़ गई। तलहा ईवान का इस मामले से भला क्या वास्ता था? यार उसे बुलाओ ना, मैं तुम सबको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, उसने कहते हुए एक कुर्सी घसीटी और रविश के ऐन दरमियान में रख दी। वो उन्हें देखता हुआ कुर्सी पर जा बैठा, एक टांग दूसरी पर चढ़ाई और कुर्सी से टेक लगा ली। तैमूर कुछ देर पहले ही तलहा को लेने गया था। मुझे तुम्हारी कहानी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाफा को तलाक दो और यहाँ से चलते बनो। हमज़ा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। उसे हातिम के इत्मीनान से झुल्लाहट हो रही थी। उसके इर्द गिर्द 50 लोग उस पर बंदूकें ताने खड़े थे और उसे कहानी सुनाने की पड़ी थी। काश उसकी हातिम से कभी मुलाकात ही ना हुई होती, वो उसका हरीफ ही ना होता। उसने कहाँ सोचा था कि जो हर मामले में उसका हरीफ था मोहब्बत के मामले में रकीब निकल आएगा। उसने गर्दन मोड़कर हाफा की जानिब देखा जो हबूर के साथ खड़ी थी। आखिर उसे हाफा के निकाह के मुतालिक खबर कैसे ना हुई थी? अगले ही लम्हे उसने हातिम की जानिब देखा। मगर मुझे तो कहानी सुनाने में दिलचस्पी है और कहानी मुकम्मल होने के बाद उनके किरदारों में सभी को दिलचस्पी होगी। अरे वो देखो, ईवान साहब भी आ गए। तैमूर के साथ अंदर दाखिल होते तलहा ईवान को इस मामले के मुतालिक कोई ख़बर नहीं थी। उसने ताज्जुब से हातिम को कुर्सी पर बैठा देखा और उसके सर पर खड़े उन आदमियों को देखा। ये सब क्या हो रहा था? हातिम ने उस पर से अपनी नज़रें हटाई और सरदार साहब की जानिब देखा जिनका चेहरा बेतासिर था।
सरदार साहब, मेरा मशवरा है कि आप बैठ जाएं, वरना मुझे खदशा है कि आप कहानी सुनते सुनते ही गिर पड़ेंगे। वो नहायत मासूमियत से पलकें झपकाता कह रहा था। हाफा को ज़रा अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या करने जा रहा था। उसने मजबूती से हबूर का हाथ थाम रखा था। सरदार साहब को खड़ा देखकर हातिम मुस्कुराया और अपना सर झुकाया। मेरी माँ ने एक दफ़ा कहा था कि जिला वतन शहजादों के मुकद्दर में तख्त तो ताज नहीं होता। अपनी बात मुकम्मल करने के बाद उसने फिर से सरदार साहब की जानिब देखा। अब की बार उनका चेहरा बेतासिर नहीं था। आंखें हैरत के बाइस फैल चुकी थी। चेहरे की रंगत जर्द पड़ गई। आंखों के आगे कई मनाजिर छा गए। वो दम साधे सामने बैठे एएसपी हातिम को देख रहे थे, जो अपनी एक ही जुमले से उनके पैरों तले से ज़मीन खींच चुका था। उन्होंने बेइख्तियारी इर्द गिर्द मौजूद लोगों को देखा। उनके गले की गिल्टी उभर कर मालूम हुई। वो बेसाख्ता के करीब मौजूद कुर्सी पर ढह गए। हातिम ने गहरी सांस भरकर उन्हें देखा और फिर मुस्कुराता हुआ कुर्सी पर से खड़ा हो गया। अब वो कमर पर हाथ बांधे रविश पर इधर से उधर टहल रहा था, फिर वहाँ मौजूद लोगों के ज़ब्त का इम्तहान ले रहा था। सबकी नज़रें एएसपी के वजूद पर जमी हुई थी। उसने गला घखारा और गर्दन मोड़कर सरदार साहब की जानिब देखा। तो कहानी शुरू करते हैं। उसने ज़रा सा वक्फ़ा लिया और फिर हाफा की जानिब देखा, जो एक जानिब खड़ी थी। वो उसकी जानिब बढ़ा और एक कुर्सी उसके आगे की और फिर उसके शानों पर हाथ रखकर उससे कुर्सी पर बिठाया। खानम, कहानी काफ़ी लंबी है, आप बैठ जाएं। हाफा हैरत से उसे देख रही थी। हबूर भी हाफा के साथ ही बैठ चुकी थी। वो वापस रविश की जानिब आया। हमजा झुंझलाहट के साथ उसे देख रहा था। एक बात तो वो भी जानता था कि हातिम अकेला उसके इतने आदमियों का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसके दिल का एक गोशा मुतमईन था। तलहा ईवान सज्जाद से कुछ फासले पर मौजूद कुर्सी पर बैठा था और इसके बिल्कुल साथ तैमूर खड़ा था। एक दफ़ा का जिक्र है कि वो अब भी कमर पर हाथ बांधे टहल रहा था। सियाह कुर्ते शलवार में दराज कद हातिम जाजिब नज़र लग रहा था। उसकी चाल, उसके अंदाज से संजीदगी झलक रही थी। दोनों भवों को सुकेड़े वो किसी सोच में गुम नज़र आता था। एक रियासत थी, वहाँ का बादशाह बहुत सख्त किस्म का हुक्मरान था, जिसे अपने रिवायत और रसूम से बहुत मोहब्बत थी। हातिम ने सरदार साहब के झुके सर की जानिब देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। तलहा ईवान ने भी एक झटके से सज्जाद शाह की जानिब देखा और फिर सामने खड़े हातिम को। उसने चेहरे पर से नादीदा गर्द साफ की। बाकी अफराद हैरत से हातिम की जानिब देख रहे थे। भला इस कहानी का इन हालात से क्या वास्ता था? हमजा के आदमियों ने उस पर अपना निशाना बांध रखा था। वो किसी रियासत की कहानी लेकर बैठ गया था। ताज्जुब, हज़ार ताज्जुब। वहाँ का एक उसूल था कि शाही ख़ानदान की शादी सिर्फ दूसरे शाही ख़ानदान में ही हो सकती है। उसके जुमले पर हमजा के चेहरे की झुंझलाहट रफू चक्कर हो गई। उसने एक हैरत से हातिम के चेहरे की जानिब देखा और फिर बाबा हुजूर के झुके सर को देखा। उस जुमले पर सिर्फ हमजा ही नहीं बल्कि वहाँ मौजूद हर इंसान चौंका था। बादशाह का एक ही बेटा था। वो एक नहायत खूबसूरत शहज़ादा था और यकीनन बादशाह के बाद सल्तनत उसी को मिलनी थी। वो शहज़ादा बादशाह का लाडला था। उसकी हर बात को पूरा किया जाता। बस उसने दूर दराज के किसी इलाके में एक फ़न सीखने की फरमाइश की। वो नहायत संजीदा था। अब सभी लोग तवज्जो से उसकी बात सुन रहे थे। बादशाह ने मना कर दिया, मगर शहज़ादे ने ज़िद बांध ली। ऐसी भूख हड़ताल की कि बादशाह को मानना ही पड़ा। बादशाह ने अपने चंद वफादार आदमियों को उसके साथ फ़न सीखने के लिए भेज दिया। वो एक लम्हे के लिए रुका। हाफा उसे हैरत से तक रही थी। शहज़ादे ने फ़न तो सीख लिया, मगर अपनी एक अहम चीज़ वहाँ छोड़ आया। वो अपना दिल उधर ही छोड़ आया था। उसके चेहरे पर ज़ख्मी मुस्कुराहट फैल गई। शहज़ादे को एक मामूली लड़की से मोहब्बत हो गई, जिसका ताल्लुक़ किसी शाही ख़ानदान से नहीं था। हमजा ने एक नज़र हाफा पर डाली, जो हातिम को तक रही थी। उसकी निगाहों में, उसकी ज़िंदगी में सैयद हमजा शाह कहीं मौजूद नहीं था। न जाने क्यों उसे यह कहानी अपनी कहानी लगी। अब वो इस कहानी का अंजाम जानना चाहता था। उसने अपना रुख हातिम की जानिब मोड़ लिया। वो वापस आया और बादशाह से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो उस लड़की को अपनी मलका बनाना चाहता था, मगर बादशाह इस बात पर गज़बनाक हो गया। उसने शहज़ादे को मना कर दिया, मगर शहज़ादे का इरादा भी पुख्ता था। उसने कहा कि वो किसी और लड़की से शादी नहीं करेगा। तलहा ईवान की मस्तरबाना नज़रें सज्जाद शाह पर मरकूज़ थी। शहज़ादा गुस्से में रियासत से निकल गया और उस लड़की को ब्याह लाया। जब वो अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर रियासत में दाखिल हुआ तो बादशाह इस कदर गुस्सा हुआ कि उसने अपने बेटे का चेहरा देखने से इनकार कर दिया। उसने बादशाह के उसूलों को तोड़ा था और बादशाह को ये बात किसी सूरत भी गवारा नहीं थी
उसी लम्हे गांव के चंद बुजुर्ग खवातीन ने उस जवान मर्द को गौर से देखा और फिर वो तवील सांस भर के रह गए। उन्हें सारे मामले की खबर लग चुकी थी। बादशाह ने अपने वज़ीरों की मजलिस बिठाई जिसमें उस शहज़ादे के मुतालिक फ़ैसला किया जाना था। उस मजलिस में बादशाह के 2 भतीजे भी थे जो कि तख्त के ख़्वाहां थे। उन्होंने बादशाह के चंद मशीरों को अपने साथ मिलाया और शहज़ादे को जलावतनी की सज़ा देने का मशवरा दिया। बादशाह कुछ देर गौर करता रहा और फिर उसे यह सज़ा माकूल लगी। जिस रियासत का ताज उसके सर पर होना था उसे अब उस जानिब रुख करने की भी इजाज़त नहीं थी। वो ज़ख्मी अंदाज में मुस्कुरा दिया। हमज़ा उसे तहीर से देख रहा था। तो क्या हाफ़ा के साथ के लिए उसे भी जिला वतन होना पड़ेगा? शहज़ादे की जिला वतनी के बाद बादशाह कमज़ोर पड़ता गया। उसकी ताकत मान पड़ने लगी। एक रात उसके ख्वाबगाह से उसकी लाश मिली। लाश के साथ वसीयत भी मौजूद थी जिसके मुताबिक अगला बादशाह उसका बड़ा भतीजा होगा। रियासत के लोगों ने वसीयत के मुताबिक तख्त पर मरहूम बादशाह के बड़े भतीजे को बैठा दिया। वो तख्त जिस पर बादशाह के बेटे का हक था वहाँ उसका भतीजा बैठा था। रियासत के चंद लोगों ने उसके ख़िलाफ़ मुहिम चलाई मगर उन्हें खामोश करवा दिया गया। चंद ही अरसे में लोग बादशाह के जलावतन बेटे को भूल गए। वो खामोश हो गया। एक तवील सांस भरी और तैमूर की जानिब देखा। पानी। हमज़ा के इशारे पर तैमूर ने उसे पानी का गिलास थमाया। खाली गिलास वापस पकड़ाते वो दोबारा खड़ा हो गया। वहाँ मुकम्मल खामोशी छाई थी। कहानी का एक हिस्सा मुकम्मल हो गया, बाकी फिर कभी सुनाऊंगा। वो मुस्कुराते हुए बोला। तो हमज़ा ने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। कहानी सुनाने का मकसद क्या था? हाफ़ा को तलाक दो या फिर मरो? हमज़ा की बात पर सज्जाद शाह खड़े हो गए और उसकी जानिब देखा। हमज़ा, उसे जाने दो। उनके लहजे का रुआब अभी भी बाकी था। हमज़ा ने एक निगाह उन पे डाली और फिर हाफ़ा को देखा। या तो फिर यहाँ से इसकी लाश जाएगी या फिर इनके रिश्ते की मैयत। मैं इसे ऐसे ही यहाँ से जाने नहीं दूंगा। उसने एक इशारा किया तो सारे आदमी चौकन्ना हो गए। जिन आदमियों ने बंदूकें नीचे कर ली थी वापस से हातिम पर तान ली। उन सब के हाथ ट्रिगर पर मौजूद थे। यह हमज़ा का एक इशारा मिलता और वहाँ हातिम के जिस्म को गोलियों से छलनी कर डालते। हातिम उनकी जानिब देखकर दोबारा से मुस्कुरा दिया। वो मुस्कुराते हुए चल रहा था। फिर वो चंद पल के लिए सरदार साहब का चेहरा देखता रहा, फिर दफतन संजीदा हुआ, यूँ कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट की हल्की सी रमक भी ना थी। उसने उनकी बूढ़ी आंखों में अपनी आंखें गाड़ ली। हवाओं ने भी अपना दम साध लिया, गोया वो भी किसी इंकशाफ के मुंतज़िर थी। वो बादशाह सैयद अब्दुल वदूद अहमद शाह था और वो जिला वतन शहज़ादा सैयद अब्दुल रहमान अहमद शाह। हर किसी के चेहरे पर हैरत छा गई। हमज़ा ने उलझते हुए बाबा हुजूर की जानिब देखा। हातिम एक लम्हे के लिए रुका और फिर कुर्सी पर विराजमान हो गया, यूँ कि पुश्त कुर्सी के साथ टिकी हुई थी और चेहरे पर मुकम्मल संजीदगी छाई थी। अब वो बोला तो उसका लहजा बेतासिर था। मैं सैयद हातिम अब्दुल रहमान अहमद शाह हूँ, सैयद अब्दुल वदूद अहमद शाह का पोता और सैयद अब्दुल रहमान अहमद शाह का बेटा। उसकी आवाज़ गूंजदार थी और उस गूंज ने वहाँ मौजूद हर इंसान को साकित किया था। तलहा ईवान ने ताज्जुब से उस एएसपी को देखा, जबकि हमज़ा ने सवालिया नज़रों से बाबा हुजूर की जानिब देखा। वो इस सारे किस्से से अनजान था। हातिम का ताल्लुक़ इसके ख़ानदान से था, मगर कैसे? अब जो भी मुझ पे गोली चलाना चाहता है वो चला सकता है। मैं यहाँ बिल्कुल निहत्ता बैठा हूँ। उसने अपने दोनों बाजुओं की कैंची बनाई और सर के नीचे रख दी। फिर वहाँ मौजूद हर इंसान ने उन आदमियों के हाथों से बंदूकों को नीचे गिरते देखा। हातिम यूं ही इत्मीनान से बैठा रहा। हमज़ा के चेहरे पर नासमझी फैल गई। वो कभी हातिम की जानिब देख रहा था तो कभी ज़मीन पर पाँव के बल सर झुकाए बैठे उन आदमियों को जब हातिम की जानिब नहीं देख रहे थे। लम्हे भर में ही बाजी पलट चुकी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। ये आदमी तो उसके हुक्म के पाबंद थे, तो उन्होंने बंदूकें क्यों नीचे फेंक डाली थी और वो हातिम के आगे सर झुकाए क्यों बैठे थे? हातिम ने उसके चेहरे पर पहली उलझन देखी और फिर धीरे से मुस्कुरा दिया। ओह प्यारे हमज़ा, लगता है कि तुम अब भी मेरी कहानी के नतीजे तक नहीं पहुँचे। मैं ज़रा तफसील के साथ बताता हूँ। वो अपना कुर्ता झाड़ता खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर मासूमियत थी। वह आहिस्तगी से चलता हुआ हमज़ा के सामने जा खड़ा हुआ। हमज़ा को मालूम नहीं था कि आज के दिन में उस पर दूसरा इंकशाफ होने वाला है, और ये ऐसा इंकशाफ था जिसे वो कभी भी कबूल नहीं कर सकता था। बादशाह के भतीजे का नाम सैयद जुल्फ़िकार शाह था। उसने हमज़ा की आंखों में देखते हुए उस पर दूसरा धमाका किया। मैं इस गांव का असल वारिस हूँ। यह हवेली आज भी मेरे बाप के नाम पर है। हमज़ा को यूँ लगा कि उसकी ज़िंदगी भर की रियासत उससे छीन ले गई है और वो खाली हाथ रह गया था।
हातिम अब्दुर्रहमान हर उस चीज़ का हकदार था जिसकी हमज़ा ने तलब की थी। उसने अपने मफलूज होते असाब के साथ हातिम को बाबा हुजूर की जानिब बढ़ते देखा। हातिम उनके सामने जा खड़ा हुआ। उसके हाथ सरदार साहब की जानिब बढ़े, जिनकी आंखों में हैरत के आसार नहीं थे। वो उसके पहले ही जुमले पर समझ गए थे कि वो कौन था। वहाँ मौजूद तमाम इंसानों की आंखों ने हैरत से अगला मंजर देखा। हातिम ने धीरे से सरदार साहब के सर पर से दस्तार उठा ली। सज्जाद शाह ने अचंभे से अपने सामने खड़े हातिम को देखा, जो दस्तार अपने हाथों में लिए उसे गौर से देख रहा था। वो इत्मीनान से वापस हटा और दस्तार को हज़ार जाविये से देखता रहा। सबकी नज़रें उसके हाथों में मौजूद दस्तार पर थी। अगले चंद लम्हों में वो दस्तार को अपने सर की जानिब लेकर जा रहा था। अभी दस्तार उसके सर के ऐन ऊपर थी कि उसने नफ़ी में सर हिलाया। उसे सरदार नहीं बनना था, मगर उसके अलावा सिर्फ एक ही वारिस था, और वो था सैयद हमज़ा शाह। उसने दस्तार वापस नीचे करते हुए पुरसोच नज़रों से हमज़ा को देखा। सब लोग उसके अगले कदम के इंतज़ार में थे। वो ये जानना चाहते थे कि आखिर हातिम अब्दुर्रहमान शाह के दिमाग में क्या चल रहा था। हातिम दस्तार लिए हुए हमज़ा की जानिब बढ़ा। उसका एक एक कदम पर वहाँ मौजूद हर इंसान की धड़कन तेज़ हो रही थी। हमज़ा हैरत भरी निगाहों से अपनी जानिब आते हातिम को देख रहा था। दफ़तन वो उसके पास आकर रुक गया। हमज़ा ने एक नज़र दस्तार पर डाली और फिर हातिम को देखा, जिसके तासरात नाफहम से थे। वहाँ खामोशी छाई रही, ऐसी खामोशी जो किसी अहम फ़ैसले से कबल फैलती है, या फिर ऐसी खामोशी जो किसी तूफ़ान का पेश खीमा होती है। शाम का अंधेरा गहरा होता जा रहा था और रात अपने पर फैलाने को तैयार थी। मुख्तलिफ़ रोशनियों में सजे उस बाग में मौजूद हर इंसान एएसपी हातिम को देख रहा था, जो कि गांव का कानूनी वारिस निकल आया था। हातिम की अगली हरकत पर हमज़ा की आंखें फैल गई। वो दस्तार को अपने एक हाथ में लिए दूसरे हाथ से हमज़ा के बाल दुरुस्त करा था। हमज़ा ने अपने करीब खड़े हातिम की आंखों में देखा। उसकी आंखों में कोई सख्त तासीर नहीं था। वो इंतहाई नरमी से उसके बालों में हाथ फेरा था। हमज़ा ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। हातिम का हाथ थमा। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। हातिम सामने खड़ा उसे तनकीदी निगाह से देख रहा था, और फिर हमज़ा ने उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरते देखी, जो पल भर में ही गायब हो गई। हातिम हमज़ा से कद में महज 1 इंच बड़ा था। वो दोनों एक साथ खड़े तकरीबन एक जैसे ही लगा करते थे। हातिम ने एक भरपूर निगाह दस्तार पर डाली। उसके बाद का अमल उसके मंसूबे का हिस्सा नहीं था। वो कभी भी ये कदम नहीं उठाना चाहता था, मगर उस वक्त से ये फ़ैसला दुरुस्त लगा। उसके दस्तार को अपनी गिरफ्त में लिए हुए हातिम हमज़ा के सर की जानिब बढ़ रहे थे। वो बाइस्तगी से दस्तार हमज़ा के सर पर बांध रहा था। हमज़ा की निगाह उसके हाथों से होती हुई इसके चेहरे पर जा पहुंची। उसे लगा कि हातिम की आंखें हल्की सी नम थी, मगर उसने वहम समझकर अपनी सोच को झटक डाला। उसके सर पर दस्तार बांधने के बाद हातिम ने संजीदगी के साथ चंद उल्टे कदम भरे और फिर हमज़ा की आंखों में देखकर धीरे से मुस्कुराया। सरदार हमज़ा शाह, तुम्हें शाहगढ़ मुबारक हो। आखिर तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश आज पूरी हो ही गई। उसके लहजे से अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो खुश था या गमगीन। फिर उसने रुख मोड़ते हवेली की जानिब देखा। चंद लम्हे वो खड़ा देखता रहा। उसके चेहरे पर ज़ख्मी मुस्कुराहट फैल गई। फिर धीरे से आसमान की जानिब देखा। मुझे इस हवेली में और दस्तार में कोई दिलचस्पी नहीं। वैसे भी मेरी माँ ने दुरुस्त कहा था कि जिला वतन शहजादों के मुकद्दर में तख्त व ताज नहीं होता। वो एक लम्हे को रुका और फिर हाफा की जानिब देखा, जो उसे नम नज़रों से देख रही थी। तुमने कहा था ना कि हाफा इस हवेली की बहू बनेगी, तो तुम दुरुस्त थे। हाफा इस हवेली की बहू है। फिर वो चलते हुए हमज़ा के करीब आया। मेरे पास जो कुछ था वो मैंने तुम्हें दे दिया। उसका इशारा दस्तार की जानिब था। अब मुझसे हाफा को मत मांगना। वो एक जीती जागती इंसान है, मेरी या तुम्हारी मिल्कियत नहीं है। हमज़ा की आंखों में अभी तक बेयकीनी सी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि शाहगढ़ की दस्तार उसके सर पर थी। आज का दिन न जाने अपने साथ कैसे कैसे राज लेकर आया था। एकदम हातिम के चेहरे पर से संजीदगी गायब हो गई और फिर वही तमानन भरी मुस्कान फैल गई। वो कमर के पीछे हाथ बांधे हुए तलहा ईवान के सामने जा खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर तो मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में सर्द सा कोई तासुर मौजूद था। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं, जिसके मरकज़ी किरदारों में से एक तलहा ईवान साहब भी हैं। वो उसके आगे से हटता दोबारा रविश की जानिब बढ़ गया। फिर सर झुकाए आदमियों की जानिब देखा और उन्हें उठने के लिए कहा। उन सब के चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार थे। दूसरी जानिब तलहा ईवान ने बेइख्तियार सरदार साहब की जानिब देखा, जो उसी की जानिब देख रहे थे। आंखों ही आंखों में चंद इशारे हुए। वो उससे आगे के राज को बाहर नहीं आने देना चाहते थे।
حاتم اب ان آدمیوں کو ایک جانب کھڑا ہونے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اسی لمحے سردار صاحب کے ساتھ بیٹھے وجود میں ایک جنبش ہوئی تھی۔ وہ جنبش اس قدر معمولی تھی کہ کسی کی بھی اس جانب نگاہ نہیں پڑی، کیونکہ ہر انسان کے لیے اس وقت صرف حاتم اہم تھا۔ اس ہلکی سی حرکت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی گونج بہت بڑی تھی۔ سردار صاحب سے کچھ فاصلے پر موجود طلحہ ایوان کے ہاتھ میں موجود بندوق سے چھوٹی سی گولی برق رفتاری سے نکلی۔ بندوق کی نال کا رخ حاتم کی جانب تھا۔ گولی بجلی کی رفتار سے بندوق سے نکلی اور حاتم کے وجود میں پیوست ہو گئی۔ وہ یکدم لڑکھڑا گیا۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی تپتا ہوا لوہا اس کے جسم میں سوراخ کر چکا تھا۔ اس نے تکلیف سے اپنی آنکھیں میچ لی، اپنے کندھے پر ہاتھ رکھا تو سرخ رنگ کا مایا بڑی تیزی کے ساتھ اس کے جسم سے باہر نکل رہا تھا۔ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اس نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے گولی چلانے والے کی جانب دیکھا۔ اس اچانک افتاد پر وہاں موجود ہر انسان بوکھلا اٹھا۔ خواتین نے بے اختیاری پیچھے کی جانب قدم اٹھائے، جبکہ اسلحہ لیس افراد طلحہ ایوان کی جانب بڑھے تھے۔ اس سب میں صرف ایک وجود بڑی تیزی سے حاتم کی جانب لپکا۔ سیاہ لباس میں ملبوس ہافا کسی کی پرواہ کیے بغیر حاتم کے پاس جا پہنچی۔ حاتم اپنے جبڑے بھیجے تکلیف برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہافا کو دیکھ کر اس نے مسکرانے کی کوشش کی، مگر داہنے کندھے سے اس قدر درد اٹھا کہ وہ مسکرا نہیں سکا۔ ہافا نے اس کے قریب آ کر اس کے زخمی کندھے کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ اس کے کندھے سے خون مسلسل بہہ رہا تھا، جس وجہ سے اسے نقاہت بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ فکر مت کرو، مجھے کچھ نہیں ہوا ہے۔ کندھے کو پکڑتے ہوئے وہ ساتھ موجود کرسی پر جا بیٹھا۔ ہافا ہنوز فکری انداز میں اسے تک رہی تھی۔ حاتم نے عاجز آ کر اس کی جانب دیکھا۔ دوسری جانب طلحہ ایوان کو وہ لوگ اپنی گرفت میں لے چکے تھے۔ ہافا کی نظروں میں محض فکر نہیں تھی بلکہ کوئی اور جذبہ بھی تھا۔ آپ کون ہیں؟ ہافا کی نظریں اس کے کندھے سے ابلتے خون پر جمی تھی، جبکہ لہجہ بے تاثر۔ حاتم اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ خاموش ہی رہا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اس سے سب سے پہلے ہافا کو یہ سب کچھ بتانا چاہیے تھا، مگر وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ ہافا کا شاہ گڑھ سے کوئی تعلق ہوگا۔ اس کی نظر اپنے خون آلود ہاتھوں پر پڑی اور پھر ہافا کے ہاتھوں کو دیکھا۔ وہ ان ہاتھوں سے اس کے ہاتھ نہیں تھام سکتا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرا۔ مجھے سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہیے تھا، مگر مجھے موقع نہیں ملا، وہ تکلیف کی شدت کے درمیان بولا۔ اسی لمحے کوئی بڑی تیزی کے ساتھ ہافا کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ ہافا نے آہٹ سن کر اپنی گردن موڑی اور حاتم نے سر اٹھا کر دیکھا تو حمزہ ان سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا تھا اور اس کی نظریں حاتم کے زخمی کندھے پر مرکوز تھیں۔ آؤ میں تمہیں ہسپتال لے چلتا ہوں۔ نقاہت کے باعث حاتم کی آنکھیں بند ہونے کو تھیں۔ اس نے حمزہ کی جانب دیکھا جس کے سر پر ابھی بھی دستار بندھی تھی، پھر گردن موڑ کر ہافا کو دیکھا۔ وہ ہافا کو یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اسے یہاں موجود کسی ایک انسان پر بھی بھروسہ نہیں تھا۔ وہ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ اسے اس وقت اپنے سے زیادہ اپنی بیوی کی فکر تھی۔ ہافا اس کے تاثرات جانچتے اس کے قریب آئی۔ اب وہ اس کی گود میں دھرے اس کے خون آلود ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے وہ ہاتھ تھام لے۔ حاتم ایک لمحے کے لیے تھم گیا۔ اس نے بے اختیاری ہافا کی جانب دیکھا، جس کی نقاب سے نظر آتی آنکھوں سے نہایت مقدس جذبات جھلک رہے تھے۔ اس کے پیچھے کھڑے حمزہ نے یہ دیکھتے ہوئے اپنے لب بھیجے۔ اسے اس لمحے حاتم سے حد درجہ نفرت محسوس ہوئی تھی۔ وہ ہافا کو اس سے دور کر دینا چاہتا تھا۔ میں آپ کے ساتھ ہسپتال چلتی ہوں۔ اس کی بات پر حمزہ کی آنکھیں پتھرا گئی، جبکہ حاتم نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے حمزہ پر بھی بھروسہ نہیں تھا۔ ہافا کے معاملے میں تو قطعاً نہیں۔ آپ ہادی کو کال کریں اور اس سے کہیں کہ وہ آپ کو لے جائے۔ وہ مدھیم آواز میں بولا۔ آخر میں درد کی شدت کے باعث ہلکی سی سسکی بھری ہافا کی آنکھیں اسے تکلیف میں دیکھ کر نم ہو گئی۔ آپ فکر مت کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ میں ہوش میں آتے کے ساتھ ہی آپ سے بات کروں گا۔ وہ لمبے لمبے سانس بھرتا کہہ رہا تھا۔ اس کا سیاہ کرتا کندھے کی جانب سے مکمل طور پر خون آلود ہو چکا تھا۔ خون کی بدقت روک تھام نہ کرنے کی وجہ سے اس کا کافی نقصان ہو چکا تھا۔ پیچھے ہٹیے، اسے ہوش کھوتا دیکھ کر حمزہ بے تاثر چہرے کے ساتھ بولا۔ اس کی آواز پر حاتم نے اپنی بند آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ ہافا ایک جانب کھڑی ہو چکی تھی۔ حاتم نے دھن کے پار حمزہ کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا۔ وہ اسے ایک جانب سے سہارا دے رہا تھا۔ اپنا مکمل زور لگا کر حاتم کھڑا ہوا۔ چند آدمیوں کی اس کی جانب نگاہ پڑی تو وہ حمزہ کی مدد کی خاطر ان کے قریب پہنچے۔ ان آدمیوں کی مدد کے ساتھ حمزہ نے حاتم کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ خون کے مسلسل بہاؤ کی وجہ سے اب وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو چکا تھا۔ حمزہ نے ایک نظر حاتم پر ڈالی اور پھر گردن موڑ کر تیمور کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔
جو کچھ مرضی ہو جائے حافظ کو یہاں سے مت جانے دینا، ان کے بھائی کو پکڑ لو یا جو کچھ مرضی کرو، مگر میرے واپس آنے سے پہلے وہ یہاں سے نہیں جانی چاہیے۔ اس کا لہجہ انتہائی سرد تھا۔ حمزہ نے دستار اپنے سر سے اتار کر نہایت احتیاط کے ساتھ تیمور کو تھما دی۔ حضور میں آپ کے ساتھ آؤں؟ اس نے جھجکتے ہوئے سوال کیا تو حمزہ نے نفی میں سر ہلایا اور گاڑی میں سوار ہو گیا۔ اگلے چند لمحوں میں سیاہ گاڑی حویلی کی لمبی روش پر فراٹے بھر رہی تھی۔ حافظ ہادی کو کال کر چکی تھی اور اس وقت حبور کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود تھی۔ بابا حضور کی سخت نظروں سے بچانے کی خاطر حبور حافظ کو اندر لے آئی تھی۔ ہیرا کے علاوہ حافظ کے ساتھ کسی نے بھی بدتمیزی نہیں کی تھی، البتہ حافظ کو ہر کسی کی نظروں میں اپنے لیے غصہ دکھائی دے رہا تھا۔ طلحہ ایوان اور سجاد شاہ اس وقت ایک کمرے میں موجود تھے۔ ان دونوں کے تاثرات میں پریشانی کا عنصر واضح طور پر دکھائی پڑتا تھا۔ بظاہر تو وہ دشمن تھے، مگر ان دونوں کا اصل میں ایک دوسرے سے کیا تعلق تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہاں موجود خواتین نے واپسی پر پورے گاؤں میں وہاں ہونے والے واقعے کے بارے میں بتا دیا تھا، اور اب یہ خبر پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ ASP حاتم عبد الرحمن شاہ کا بیٹا اور اس حویلی اور گاؤں کی آدھی سے زیادہ زمین کا قانونی وارث ہے۔ اس نے دستار حمزہ کے سر پر باندھ دی تھی اور اب سے حمزہ شاہ گڑھ کا سردار تھا۔ سبھی لوگ ایک بات کو لے کر متعجب تھے کہ سجاد شاہ خاموش کیوں تھے۔ انہوں نے کیوں خاموشی سے وہاں ہونے والے ہر بات کو تسلیم کر لیا تھا؟ کیا وہ یہ سب کچھ پہلے سے جانتے تھے یا پھر کوئی اور راز ظاہر ہونا بھی باقی تھا؟ ہر کسی کو شاہ گڑھ کے مستقبل کی فکر تھی۔ ایک جانب حاتم زخمی تھا تو دوسری جانب حمزہ شاہ اس کی بیوی کو اپنی سردارنی بنانا چاہتا تھا۔ سب کو شاہ گڑھ کا شیرازہ بکھرتا دکھائی دینے لگا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس جنگ کی بنیاد زن بنی ہے اس نے انسانیت کو خسارے کے سوا کچھ نہیں دیا۔ حافظ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ حبور نے سر جھکائے بیٹھی حافظ کو دیکھا جس نے سنہری نقاب کھول ڈالا تھا اور اب زیر لب کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ شدت خوف کے باعث کپکپا رہے تھے۔ اسے حاتم کی سلامتی کے علاوہ یہاں کے کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ حبور کی بات پر اس کے لب ساکن ہوئے۔ اس نے حبور کی جانب دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم، مدھم لہجے میں کہتے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی جانب دیکھا جن پر ہلکا سا خون لگا تھا۔ کیا ان کی خوشیوں کی مدت اس قدر مختصر تھی؟ ابھی کل ہی تو ان کا نکاح ہوا تھا اور آج حاتم زخمی تھا۔ اس کی سبھی خوشیوں کو آخر زنگ کیوں لگ جایا کرتا تھا؟ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور رخسار پر بہہ نکلا۔ حبور نے تعصب سے اس کی جانب دیکھا، پھر اس کے نزدیک بیٹھ گئی۔ اس نے خاموشی سے آنسو بہاتی حافظ کو دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اسے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے حبور کی جانب دیکھا۔ وہ میری زیست کا حاصل ہے حبور، اسے کھو دیا تو میرے پاس کچھ نہیں بچے گا، میں تہی دامہ ہو جاؤں گی۔ اس نے اپنی ہتھیلیاں آگے پھیلاتے ہوئے کہا۔ اس کے آنسو رخسار سے ہوتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر جا گرے۔ حبور کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ اس نے حافظ کو ایسا تو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی حافظ تو مضبوط تھی، وہ ایسی باتیں کر کے اسے کیوں ڈرا رہی تھی؟ کیا اسے حاتم اس قدر عزیز تھا؟ حافظ نے باہر سب کے سامنے ایک آنسو نہیں بہایا تھا، ان آنسوؤں کو قید کر رکھا تھا، مگر حبور کے سامنے وہ اپنا ضبط کھو چکی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ وہ سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، دیکھو وہ مجھے بھی چھوڑ کر جا رہا ہے۔ حبور نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگانے کی کوشش کی، مگر حافظ پیچھے ہٹ گئی۔ اسے سہارا نہیں چاہیے تھا، اسے حاتم کی زندگی چاہیے تھی۔ حبور اسے دیکھ کر رہ گئی جو نم آنکھوں کے ساتھ اسے پیچھے رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ حبور نے گہرا سانس بھرا اور ایک سنجیدہ نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ ہزار منع کرتی مگر اس وقت حافظ کو حبور کی ضرورت تھی۔ وہ تمام جھجک کو پرے پشت ڈالتی، اس کے مزید نزدیک آئی اور مضبوط گرفت کے ساتھ اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ آہستگی سے اس کی کمر تھپک رہی تھی۔ حافظ بے حس و حرکت حبور کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس نے حبور کے گرد اپنے بازو نہیں پھیلائے۔ اس کے آنسو تھمنے لگے۔ کچھ دیر بعد اس نے بے تاثر چہرے کے ساتھ پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو حبور نے اسے پیچھے ہونے دیا۔ تم ٹھیک ہو؟ حافظ نے دھیرے سے اثبات میں سر ہلایا۔ حبور اس کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ کیا تمہیں اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا؟ حبور کے سوالیہ انداز پر حافظ نے اس کی جانب دیکھا۔ میرا مطلب ہے آج جو کچھ ہوا کہ حاتم اس حویلی کا وارث ہے اور قانونی طور پر پوری جائیداد کا مالک، تمہیں اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا؟ حافظ نے دھیرے سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اسے تو صوفیہ بیگم نے بس اتنا بتایا تھا کہ حاتم یہاں کا ASP تھا، اس کے علاوہ تو اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ ویسے اگر تم سے پوچھا جائے تو تم کس کا انتخاب کرو گی؟ وہ اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے سوچ سوچ کر پوچھ رہی تھی۔ حمزہ یا حاتم کا؟ اس کی سوال پر حافظ نے اسے بے تاثر چہرے کے ساتھ دیکھا۔
میں بنا سوچے سمجھے حاتم کا انتخاب کروں گی۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا، بے لچک۔ حبور اس کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی کو دیکھتی رہی۔ ہر چیز نے اس کی بات سننے کے لیے چپ سادھ لی تھی۔ جانتی ہو کیوں؟ وہ حبور کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ حاتم کے حق میں بے جھجک بول سکتی تھی۔ حبور کی آنکھیں سراپا سوال بنی اور حافظ دھیرے سے مسکرا دی۔ وجہ یہ نہیں کہ مجھے اس سے محبت ہے، مجھے معلوم ہے اگر میرا اس سے نکاح نہ بھی ہوتا تب بھی مجھے زیادہ فرق نہ پڑتا۔ وہ ایک لمحے کو رکی۔ حبور کے وجود میں ذرا بھی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حافظ سچ کہہ رہی تھی۔ میں ہمیشہ اس کا انتخاب کرتی، چاہے مقابلے میں دنیا کا کوئی بھی مرد ہوتا، کیونکہ وہ میرا احترام کرتا ہے، وہ مجھے اپنی ملکیت نہیں سمجھتا۔ آج اس نے سب کے سامنے جو کہا وہ ہمارا رشتہ بتانے کے لیے کہا۔ وہ آہستہ آواز میں بول رہی تھی۔ اس کی موجودگی مجھے بے سکون نہیں کرتی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی موجودگی انسان کو مضطرب کر دیتی ہے، بے چین کر دیتی ہے۔ انسان ان کی موجودگی میں سکون سے نہیں رہ سکتا۔ جانتی ہو ایسی موجودگی کس کی ہے؟ اس نے سوالیہ انداز میں اپنا ابرو اٹھایا۔ حبور نے جواباً نفی میں سر ہلایا۔ حافظ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی اور پھر اس کے لب آہستگی سے پھڑپڑائے۔ حمزہ کی موجودگی مجھے بے سکون کرتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے فوراً سے دور ہو جاؤں، کسی ایسی جگہ چلی جاؤں جہاں اس کا سایہ بھی میرے آس پاس نہ بھٹکے۔ اس نے گہرا سانس بھر کر خاموشی سادھ لی۔ حبور کی آنکھوں میں کوئی ایسا تاثر تھا جسے حافظ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تم خود غرض بن رہی ہو حافظ، وہ دھیرے سے بولی۔ تو حافظ کے ابرو اٹھے۔ اس نے غور سے حبور کا چہرہ دیکھا تو وہ حمزہ کی حمایت کرنا چاہتی تھی۔ جہاں ایک جانب خوشیاں اور دوسری جانب دکھ ہو تو انسان کو خوشیوں کو منتخب کر کے خود غرض بن جانا چاہیے، وہ سنجیدگی کے ساتھ بول رہی تھی۔ حمزہ بہت ضدی ہے حافظ، وہ کسی خدشے کے پیش نظر بول رہی تھی۔ حاتم بہت بہادر ہے حبور اسے دیکھ کر رہ گئی، پھر گہرا سانس بھر کر کھڑی ہو گئی۔ ہادی کے آنے تک کچھ دیر آرام کر لو، وہ حافظ سے کہتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ کیا وہ سچ میں عبد الرحمن کا بیٹا ہے؟ اس کمرے میں ہلکی سی سرگوشی ابھری۔ ادھر اس وقت دو وجود موجود تھے اور دونوں کے چہروں پر اضطراب رقم تھا۔ دوسرے وجود نے سر کو تھام رکھا تھا۔ لگتا تو یہی ہے۔ سرگوشی کا جواب سرگوشی میں دیا گیا تھا۔ تو اب تک وہ کہاں تھا؟ اور ہم نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش تو کی، وہ ہمیں کیوں نہیں ملا؟ اس کے سوالوں پر دوسرے وجود نے نفی میں سر ہلایا۔ معلوم نہیں۔ اب کیا ہوگا اگر وہ واپس آ گیا اور اس نے ہمارے راز فاش کر ڈالے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اس کے مضطربانہ انداز پر اس کے سامنے بیٹھے وجود کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ نکاحت زدہ چہرے پر وہ مسکراہٹ کافی خطرناک معلوم ہو رہی تھی۔ دوسرا وجود اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر رہ گیا۔ کچھ نہیں ہوگا، تم فکر نہیں کرو۔ اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ تمہیں کیسے معلوم؟ میں کھیل کے مہرے کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کون سے وقت میں کون سے چال چلے گا۔ کھیل کی بساط میرے ہاتھوں میں ہے۔ وہ پہلیوں میں بات کرتا صوفے سے ٹیک لگا گیا، جبکہ دوسرے وجود کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ شاید اسے مقابل کی بات کھٹک رہی تھی۔ آج گاؤں کی سڑک پر چلتی گاڑی کی رفتار کچھ دن پہلے سے بہت مختلف تھی۔ آج وہ گاڑی فراٹے نہیں بھر رہی تھی بلکہ سست روی سے چل رہی تھی۔ اس نے ایک نظر بیک ویو مرر پر ڈالی جہاں حاتم کا ہوش حواس سے بیگانہ وجود دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی نظر حاتم کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کے کندھے پر جا ٹھہری جہاں مرون اور سیاہ دوپٹے کا ایک ٹکڑا بندھا تھا جو کہ حافظ نے باندھا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھر کر سگریٹ کیس سے سگریٹ نکالا اور اسے سلگانے لگا۔ اگلے چند لمحوں میں وہ سگریٹ کے لمبے لمبے کش بھرتا نظر آ رہا تھا۔ گاڑی کی رفتار اس قدر مدھم تھی کہ وہ شاید ہی 2 گھنٹوں میں شہر پہنچ سکتے۔ یہ رات پورے چاند کی رات تھی، اس لیے رات اپنا مکمل اندھیرا پھیلانے میں ناکام رہی تھی۔ حمزہ بے تاثر چہرہ لیے گاڑی کا اسٹیئرنگ گھما رہا تھا۔ سگریٹ تھوڑا سا بچا تو اس نے کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ راستہ انتہائی سنسان تھا اور دور کہیں سے جانوروں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ ممکن تھا کہ اس کا سامنا کسی جانور سے ہو جاتا۔ اس کی کن پٹی کی نسیں ابھری ہوئی تھی جبکہ ذہین سیاہ آنکھوں میں کوئی سوچ گردش کر رہی تھی۔ وہ آج ہونے والے واقعات کے متعلق سوچ رہا تھا۔ یکدم رات کے پرسکون خاموشی میں درار پیدا کرتے ہوئے گاڑی کے پہیے چڑچڑائے اور گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ ساکن ہو گئی۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھولتا باہر نکلا۔ 14ویں کا چاند اپنے جوبن پر تھا اور اس کے چاند میں اس کا دراز سراپا ہیولا سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے جبکہ لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ وہ چند لمحے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا رہا۔ سفید کرتے پر جگہ جگہ سرخ رنگ کے دھبے دکھائی پڑتے تھے۔ اس نے لمبا سانس بھرا اور ایک جھٹکے سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ اندر حاتم کے وجود بے سود پڑا تھا۔
وہ چند لمحوں کے لیے اس کے چہرے کی جانب دیکھتا رہا جہاں بے ہوشی کے باوجود تکلیف کے آثار رقم تھے۔ وہ اپنے لب بھیجے اسے دیکھتا رہا اور پھر اس نے ایک ہاتھ سے اس کا باہنہ کندھا پکڑا اور اسے باہر گھسیٹا۔ سب چاند کی روشنیوں میں دو وجود دیکھ رہے تھے، سیاہ لباس والے ہیولے کو گھسیٹتا سفید لباس والا ہیولا۔ وہ اسے سڑک کے کنارے پر لا کر رکا اور اس کے پاس پیروں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ سرد تھا، انتہائی سرد۔ وہ اپنی سرد آنکھوں سے حاتم کے بے ہوش وجود کو دیکھ رہا تھا، پھر نہایت بے دردی سے اس کے زخمی کندھے پر سے خون آلود کپڑا کھولا۔ اس جدوجہد میں اس کا ہاتھ بھی سرخ ہو چکا تھا۔ مرون اور سیاہ کپڑے کے ٹکڑے کو اس کے وجود سے الگ کرنے کے بعد وہ اس کپڑے کو کچھ دیر تک تکتا رہا۔ اس کے تاثرات سے اس کے ارادے واضح نہیں ہو رہے تھے۔ پھر وہ کھڑا ہوا اور گاڑی کی جانب بڑھا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس حاتم کی طرف آ رہا تھا، مگر اب کی بار اس کے ہاتھوں میں خون آلود کپڑا نہیں تھا، بلکہ اس کے داہنے ہاتھ میں اس کی بندوق تھی۔ اس نے چند لمحوں کے لیے اپنے ہاتھ میں موجود بندوق کو دیکھا اور پھر انہی سرد تاثرات کے ساتھ حاتم کو دیکھا۔ دفعتاً اس کی سماعت میں چند جملے گونجے۔ ایک لمحے کے لیے ہاتھ میں موجود بندوق پر گرفت کمزور پڑی۔ حاتم عبدالرحمن تمہارے ساتھ دشمنی کا تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ تم دوستی نبھاؤ یا پھر دشمنی، یہ تمہاری مرضی ہے۔ وہ دو قدم اس کے نزدیک آیا۔ حاتم کے چہرے پر تکلیف کے آثار بہت نمایاں تھے۔ اگر تمہارا ہاتھ مجھ تک دوستی کی نیت سے پہنچے گا تو میں تمہیں اپنے سینے سے لگاؤں گا، اور اگر وار کرنے کی نیت سے پہنچے گا تو تمہارا ہاتھ سلامت نہیں رہے گا۔ اس کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے استہزاء پھیل گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا اور پھر حاتم عبدالرحمن کے بے ہوش وجود کی طرف۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا، مگر کوئی سڑک پر چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ میں ایسے نہیں مر سکتا، اور یہ کہ میں اس کا پسندیدہ حریف ہوں۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کا تاثر نرم ہوا، مگر اگلے ہی پل وہ دوبارہ سے سخت ہو گیا۔ آئی ہیٹ یو حاتم۔ وہ ذرا سا جھکا۔ اس کی سرد آواز گونج ویرانے میں گونج رہی تھی۔ اب کی بار لہجے میں نفرت کی رمق بھی شامل تھی۔ اینڈ آئی ریئلی ہیٹ یو، وہ غرایا تھا۔ اب اس کے چہرے پر کوئی نرم تاثر نہیں تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے آج شام کا منظر چھایا تھا جہاں حاتم حافہ کو اپنے ساتھ لیے کھڑا تھا۔ یہ میری خانم ہے، شی از مائی وائف۔ اس کے دل میں آگ کا شعلہ جل اٹھا۔ اس کے سامنے موجود انسان اس کا رقیب تھا، اور اس انسان کے لیے اس کے اندر کوئی رحم نہیں تھا۔ میں اس گاؤں کا اصلی وارث ہوں۔ اب اس کے چہرے پر ایک غیر انسانی جذبہ تھا، اپنے دشمن کو ختم کر دینے کا عزم تھا۔ وہ پتھرائی ہوئی نظروں سے حاتم کو دیکھتا رہا اور پھر اس کے پاس جھکا۔ تمہارے پاس کیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے؟ اس کا لہجہ نفرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر کچھ کھوج رہا تھا، مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا۔ وہ کھڑا ہوا اور اسے تھوڑے سے فاصلے پر کیا بندوق والا ہاتھ آگے بڑھایا، مگر عین اسی لمحے اس کے لاشعور میں کئی مناظر پھیل گئے۔ 5 سال، وہ دونوں پورے 5 سال اکٹھے رہے۔ ان کے درمیان چاہے خوشگوار تعلقات قائم نہیں تھے، مگر وہ ان 5 سالوں میں ایک ساتھ تھے۔ باہمی چپکلش اور دشمنی کے باوجود ان کی کئی یادیں ایک دوسرے سے وابستہ تھیں۔ وہ خالی نظروں سے حاتم کو دیکھتا رہا۔ کیا حاتم عبدالرحمن اس انجام کے قابل تھا؟ کیا اس کے مقدر میں اس تاریک سڑک کے کنارے تڑپ کر مرنا لکھا تھا؟ اگلے ہی لمحے اس نے اپنی سوچوں کو جھٹک کر بندوق والا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اسی لمحے آج شام کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے چھا گیا جہاں حاتم انتہائی نرمی سے اس کے بال سہلا رہا تھا۔ پھر اس نے حمزہ کے سر پر دستار باندھی تھی۔ اس منظر کے یاد آتے ہی حمزہ کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی اور اس نے بے ساختہ ہی لمبا سانس بھرا۔ اس منظر کے بعد اسے خود کو پرسکون کرنے کے لیے کافی وقت لگا۔ وہ اب بے تاثر نگاہوں سے حاتم کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہی اسے پھر سے اس کا اور حافہ کا رشتہ یاد آیا اور پھر اس کے جبڑے بھیج گئے۔ وہ 2 قدم مزید نزدیک آیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یہ حاتم عبدالرحمن ہے، اور یہ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور اپنی مٹھیاں بھیج لی۔ حافہ کا شوہر ہے، اس کا مرنا تمہاری خوشیوں کے لیے ضروری ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اب کی بار آنکھوں میں کوئی جھجک نہیں تھی۔ اس نے حاتم کے بائیں کندھے کا نشانہ لیا اور پھر ایک گولی برق رفتاری کے ساتھ اس کے کندھے میں پیوست ہو گئی۔ حاتم کے بے ہوش وجود میں صرف ایک لمحے کے لیے حرکت ہوئی۔ گولی کی آواز کے ساتھ کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ حمزہ سرد چہرے کے ساتھ حاتم کے بائیں کندھے سے خون بہتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے حاتم کی دونوں ٹانگوں کا نشانہ بنایا۔ رات کی خاموشی میں گولیوں کی آواز گونج اٹھی۔ حاتم کی دونوں ٹانگوں سے خون ابل ابل کر نکل رہا تھا۔
اس کے تمام کپڑے خون میں رنگے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ حمزہ نے بندوق ایک طرف رکھی اور پھر اس کی جانب بڑھا اور وہ ٹانگوں سے حاتم کے چہرے پر وار کر رہا تھا۔ پھر اس نے اپنا پاؤں حاتم کی پسلیوں میں مارا۔ حاتم کے بے ہوش وجود سے ہلکی سی کراہ نکلی۔ اب حمزہ اس کے چہرے پر پے در پہ وار کرتا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کئی نشان پھیل گئے۔ اب وہ حاتم کے زخمی کندھوں پر اپنا پاؤں کا دباؤ بڑھا رہا تھا۔ اس حرکت کے باعث خون مزید شدت کے ساتھ بہنے لگا۔ حاتم پر غصے سے وار کرتا ہوا حمزہ اس وقت کوئی انسان نہیں لگ رہا تھا۔ حاتم کا وجود لمحہ بلمحہ ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ سانسیں اس قدر مدھم چل رہی تھی گویا بند ہو چکی ہو۔ دھڑکن کی رفتار مدھم پڑ چکی تھی۔ حمزہ اپنا تمام غصہ حاتم کے ہوش و حواس سے بیگانہ وجود پر اتارتا رہا۔ پھر اس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور زوردار وار اس کے چہرے پر کیا۔ اب اس کا رخ گاڑی کی جانب تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے سینے پر گولی نہیں چلا سکا، مگر پھر بھی اس طمانت تھی کہ صبح سے پہلے اس جانب کوئی نہیں آنے والا، اور حاتم کا خون اس قدر بہہ چکا تھا کہ صبح تک اس کا زندہ رہنا ممکن نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد وہ گاڑی شہر کے راستے پر دوڑ رہی تھی۔ جاری ہے۔ حمزہ، یہ کیا کیا تم نے؟ What did you do؟ ویسے حمزہ تو ولن ہے، اس کا تو یہی کام ہے، وہ تو یہی کرے گا، لیکن میں نے انسٹاگرام میں دیکھا تھا بہت سارے لوگ کمنٹ کر رہے تھے کہ نہیں، حاتم زندہ ہے، حاتم بچ جائے گا، حاتم نہیں مرے گا، حاتم تو کہانی کا ہیرو ہے، وہ مر جائے گا تو کہانی کیسے آگے بڑھے گی؟ پکا حاتم کو کسی نے بچا لیا ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ حاتم کو اسامہ نے بچایا ہوگا۔ آئی تھنک سو، آئی ریلی ہوپ سو۔ امید تو یہی ہے کہ حاتم نہیں مرے گا، کیونکہ حاتم مر جائے گا تو کہانی تو ختم ہو جائے گی، مطلب ہیرو تو ختم نہیں ہو سکتا نا کہانی کا۔ ہو بھی سکتا ہے تو تب ہو سکتا ہے اگرچہ کہانی یہاں ختم ہو رہی ہو، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ حاتم واپس آ جائے گا۔ کیا حاتم مرا ہی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، بہت سیڈ نوٹ پر اس ایپیسوڈ کا اینڈ ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں آج بہت تھک گئی ہوں، میں آج ایپیسوڈ بھی اپلوڈ نہیں کر پائی، بہت بیزی ڈے تھا آج، تو میں امید کرتی ہوں کہ کل میں ایپیسوڈ اپلوڈ کر دوں، اور کل مجھے اتنا ٹائم مل جائے کہ میں اس ایپیسوڈ کو بھی ایڈٹ کر لوں۔ ہاں ٹھیک ہے، دعا کرتے رہیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے کہ میرے چینل پر سبسکرائبر کاؤنٹ بڑھ جائیں۔ آپ لوگ تو میرے پلان پر عمل ہی نہیں کر رہے۔ میرا پلان ہے کہ جتنے سبسکرائبر ہیں سب اپنے گھر کے سارے موبائل سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تو میرے سبسکرائبر کتنی جلدی بڑھ جائیں گے۔ آپ جلدی سے میرے 1000 سبسکرائبر کر دو، پھر میں بار اپنا یہ پلان بتانا بند کر دوں گی۔ ٹھیک ہے، ہم ملتے ہیں کل، اور اس کے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔